السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 18 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 18۔ الذی، وہ جو، یؤتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکیٰ، کہ وہ پاک ہو۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا۔ اب لاسٹ آیہ مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں اور اس کی اطاعت میں گزارتے ہیں، ان کو جہنم کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی تقوی والا شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے، اس کا نفس، اس کا مال پاک ہو جائے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، بخل کے مرض سے اسے نجات مل جائے۔ صدقہ پاک کرتا ہے، اور زکوٰۃ بھی جو ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بھی معنی پاک کرنے کے ہیں، اور مال اور روح دونوں کا اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا تقوی والا شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے والا شخص ہے نا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفقوا مما رزقناہم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے والا شخص ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس حکم کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکالرز کے نزدیک بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نادار، مفلس اور غریب خاندانوں کی کفالت مستقل طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور آپ نے بہت سے مکہ کے غلاموں اور لونڈیوں کو بھی آزاد کروایا، اور صرف آزاد نہیں کروایا، بھاری قیمت دے کر آزاد کرایا، منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کرایا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی مثال ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر کا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، پورا اثاثہ دے دیا تھا۔ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے امیہ بن خلف کو جب منہ مانگی قیمت ادا کی تو اس پر امیہ خود بھی حیران رہ گیا۔ دوسری طرف جو آپ کے فادر تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا کہ اتنی بڑی رقم تم نے کسی طاقتور غلام پر کیوں نہ خرچ کی کہ جو تمہارے کسی کام بھی آتا، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کراتا تھا تو وہ غلام زندگی بھر اسی شخصیت کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ اس کے تابع رہتا تھا۔
کیونکہ ان آیات کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہیں جس کے اندر یہ والی صفات موجود ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں متقی شخص کی سیکنڈ کریکٹرسٹک کو ہم نے پڑھا کہ ایسا شخص نارن تلظیٰ سے دور رکھا جائے گا جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، صدقہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور اس خرچ کرنے میں اس کو اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، پھر مال زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بڑھتا پھولتا ہے، تو مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کی افزائش بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے دل سے بخل کی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو خرچ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جب یہ متقی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر ان فائدوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ آگے اس شخص کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔